بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگلی صبح اس نے مہوش کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مہوش نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کا وعدہ کیا اور جس رات مرتضیٰ کسی کام کے سلسلے میں سندھ گیا، اسی رات چپکے سے مہوش نے اس کی سیٹ کنفرم ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ تم شازم کو یہیں چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں، اشفا نے شدت سے اس کی بات کو رد کیا۔ دیکھو اشفا، ابھی شازم کو لے جانا مناسب نہیں۔ میں موقع کی تلاش میں رہوں گی اور بہت جلد شازم تمہارے پاس ہوگا۔ ابھی صرف تم یہاں سے نکلنے کی کرو۔ ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مگر میرا بچہ، اشفا کی ممتا بے چین تھی۔ شازم اگر تمہارے پاس رہا تو مرتضیٰ تمہیں کبھی چین سے نہیں رہنے دے گا۔ تم جانتی ہو وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں بھی جھنجھلائی۔ میں بھی تو شازم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ وہ رو دی تھی۔ اشفا، میری بات سمجھو اور نکلنے کی کرو۔ تم واپس چلی گئی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش یہی تھی نا کہ تم واپس چلی جاؤ، تم واپس چلی جاؤ۔ مہوش، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں شازم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزار دو جو نہ تم سے محبت کرتا ہے نہ تمہاری عزت، جس کی زندگی میں تم زبردستی شامل ہوئی ہو۔ اگر سمجھوتا کرنا چاہتی ہو تو رہو اس زندان میں۔ مہوش نے تلخی سے کہا۔ اپنے ٹوٹے وقار کی کرچیوں کو سمیٹتی رہو۔ سب جانتے ہیں کہ تم انچاہی ہو۔ تمہارے ماں باپ نے تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ ان کی بگڑی بیٹی کو قبول کر لیں۔ مہوش نے چنگاڑ کر کہا۔ تو اشفا کی ہمت جواب دے گئی۔ اب جو وہ فیصلہ کر چکی تھی اس پر سے ہٹنا مناسب نہیں تھا اور بہت مشکل امر تھا، اور یوں وہ مہوش کی باتوں کے جال میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی جنت کو ٹھوکر مار کر آئی۔ وہ خود غرض بن گئی۔ اس نے اپنی انا پر ممتا کو قربان کر دیا۔ وہ اپنے 2 ماہ کے شازم کو بلکتا چھوڑ آئی۔ امریکہ پہنچ کر اسے یوں لگا وہ ایک دم خالی خالی ہو گئی ہے۔ بس مہوش سے ہی تمام اس کا رابطہ ہوتا تھا، باقی تمام رابطے ختم ہو گئے تھے۔ وہ صرف شازم کے لیے ہی اس کی خیریت کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مہوش نے تمام نمبرز بدل دیے تو وہ نام نہاد رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہاں آ کر اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھر اگرچہ بند تھا مگر اس کی حالت کافی خستہ تھی۔ سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ ہوٹل پر کسی انڈین نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ وہ انڈین پہلے ہوٹل کا مینیجر تھا اور اب مالک بنا بیٹھا تھا۔ گھر بھی پتہ چلا کہ اسی مینیجر نے کسی اور انگریز کے ہاتھ فروخت کر ڈالا ہے، اور وہ انگریز فیملی سمیت کئی چھٹیاں گزارنے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس تمام صورتحال نے اشفا کے اعصاب بے جان کر ڈالے۔ مرینا سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم حالات نے کروٹ بدلی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک فلیٹ کرائے پر لیا، بینک سے رقم نکلوائی اور مینیجر کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ 4.5 سال مقدمہ کورٹ میں چلتا رہا اور بالآخر وہ نہ صرف مقدمہ جیت گئی بلکہ مینیجر انیل کو قید بمشقت کی سزا بھی سنا دی گئی اور جرمانہ بھی کافی سارا اسے ادا کرنا پڑا۔ جس شام وہ مقدمہ جیت کر کورٹ سے نکلی اسی شام مقامی مارکیٹ میں اس سے مرینا کی ملاقات ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کا صاف رنگت والا آدمی بھی تھا۔ مرینا نے اس کا تعارف اپنے شوہر کہہ کر کروایا تھا۔ اشفا کو بے حد حیرانی ہوئی۔ اشفا نے دیکھا کہ مرینا بے حد خوش ہے، اس کے چہرے پر اطمینان ہے۔ اشفا کو دلی خوشی محسوس ہوئی۔ مرینا سے ملاقات کے بعد اشفا کو احساس ضیاء مزید کچوکے لگانے لگا۔ وہ جو کچھ کھو چکی تھی اسے امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اس سب کو پا لے گی۔ ایک دن وہ مرینا کے پوچھنے پر پھٹ پڑی
اور اس نے کتاب عزیز کا صفحہ صفحہ اسے سنا ڈالا۔ مرینہ تعصب سے سنتی رہی اور جب بولی تو اس کے لہجے میں یقین تھا۔ تم لوٹ جاؤ اشفا، تم اپنی کھوئی ہوئی خوشیوں کو پا لو گی۔ وہ بہت انا پرست تھے، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، اشفا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس کے اس ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تمہارا بچہ ہے اس کے پاس۔ مرینہ نے اسے پاکستان بھیجنے کے لیے اور مرتضیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ بہت ہمت، حوصلے اور امید کے دیے کو تھام کر پاکستان آئی تھی، مگر پہلے ہی قدم پر مہوش کے رویے نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین ہی بیٹھی تھی کہ یہ وہی مہوش ہے۔ مجھے معاف کر دیں دادی جان، وہ ان کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا دھی رانی؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ دادی کی بری آنکھیں بھی نم تھیں۔ دادی جان، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں کیسے شاذم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شاذم کو سینے سے لگائے رنجیدگی سے بولی، مما اب نہ جانا۔ شاذم نے اپنے نرم مننے سے ہاتھ کو ماں کے گال پر رکھ کر کہا تو وہ اس کی اس معصوم ادا پر مسکرا اٹھی۔ اسی پل ثانیہ بھی اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے چلی آئی۔ تو یہ شاذم بہت بڑا تیز نکلا، ماں کو دیکھ کر فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا ہے اس نے۔ ثانیہ اسے ماں سے لاڈ کرتے دیکھ کر خوش دلی سے بولی۔ گھر میں پہلے سے ہی خوشگوار ہلچل سی تھی۔ تائی امی سے پتہ چلا کہ نمرہ اور عامر کی شادی قریب ہے۔ پھپھو نے دونوں بیٹوں کے لیے بھتیجوں کو مانگ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب گھر میں بیٹیاں موجود ہیں تو باہر کیوں دیکھیں۔ عاشر اور ثانیہ لاہور میں مقیم تھے اور شادی کے سلسلے میں ہی ان کی آمد ہوئی تھی۔ عامر کو بھی آفس کی طرف سے گھر مل گیا تھا۔ شادی کے بعد نمرہ بھی لاہور شفٹ ہو جاتی۔ اس تمام عرصے میں سائرہ اور سمن بیاہ کر کراچی اور ایبٹ آباد چلی گئی تھیں۔ مہندی سے ایک رات قبل ان کی آمد ہوئی تھی۔ اشفا کو دیکھ کر انہیں بھی خوشگوار حیرت نے گھیرا، اگرچہ سب نے مہوش کی باتوں میں آ کر اس سے بدگمان ہو گئے تھے اور پھر اس کا اپنا عمل بھی ناقابل معافی تھا۔ اس کے باوجود تایا ابو اور دادی نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی تھیں۔ بس ایک خوف تھا کہ صرف مرتضیٰ کی طرف سے کہ نہ جانے اس کا رویہ کیا ہو۔ یقیناً وہ اس دفعہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے بہت ہمت اور اعتماد کے ساتھ شاذم کے ہمراہ مرتضیٰ اور اپنے مشترکہ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اسے اپنے روٹھے پیا کو منانا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا تھی اور میر محمد مرتضیٰ حیدر کو بتانا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرے گا، مگر پھر بھی وہ پراعتماد تھی۔ وہ میری محبت ہے، کہاں تک بھاگے گا؟ اس نے یقین سے سوچا۔ اسے منانے کے لیے اگر مجھے گڑگڑانا بھی پڑا، قدموں میں جھکنا بھی پڑا تو میں جھک جاؤں گی۔ وہ شاذم کو سلاتے ہوئے مسلسل مرتضیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یوں ہی اس کی نگاہ شاذم کے چہرے پر پڑی اور کھلی آنکھوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ آپ ابھی تک نہیں سوئے بیٹا؟ مما نیند نہیں آ رہی، شاذم نے اس کے بازو میں سر گھسا کر باریک سی آواز میں کہا تو وہ اس کی پیشانی پر سے بال ہٹا کر چومتے ہوئے بولی، کیوں نیند نہیں آ رہی مما کی جان کو؟ شاذم بابا کے پاس سوتا ہے نا، اس کی معصومیت بھری وجہ بتائی۔ اشفا نے چونک کر دیکھا، کیا بابا روزانہ گھر آتے ہیں رات کو؟ جی روزانہ آتے ہیں، لیکن جب شاذم سو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔